لا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ جل وعلا کا احسان، جس خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم درس قرآن و حدیث کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ یہ 21واں تسلسل کے ساتھ درس قرآن و حدیث ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ جو آتے ہیں اللہ آپ کو ہمت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو شوق ذوق اور وہ جذبہ عطا فرمائے جو جذبہ انشاءاللہ رنگ لائے گا کہ نور قرآن کی روشنی اطراف عالم میں ضرور پھیلے۔ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ الحمدللہ وہ مقدس، وہ عظمتوں والا، وہ رفعتوں والا، وہ برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی ہر شب افطار کے وقت اللہ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ 60,000 روزانہ افطاری کے بعد۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اوقات میں بخشش کے پروانے لوٹائے جاتے ہیں۔ اور جب چاند رات آتی ہے نا، وہ چاند رات، اس رات اللہ رب العالمین ان سب کی جتنے بھی روزانہ کے 60,000 ہو رہے تھے ان کو کولیکٹ کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے۔ جتنے پورے مہینے میں بنے ہوتے ہیں اللہ چاند رات اس کے برابر آزاد فرما دیتا ہے۔ بہانہ اس کی رحمت بخشش کا بہانہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم میں جانے کی بہت تجویز، مگر مولا تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کی۔ پھر اگر اعلیٰ حضرت کی زبانی سننا ہے تو اعلیٰ حضرت تو پھر عشق و محبت والی بات کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ایسی تے وسیلے تو بغیر جانا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے سردا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیونکہ ادھر بہانے چلیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو حساب کتاب ہونا ہے، اور کچھ مر جائیں گے جب مومن مریں گے، سنی جدوں مرنا نا پچھوں جناب یقین کر لو ایک ہفتے تک لوگوں نے آ کے فاتحہ پڑھ پڑھ کے انہوں بخشا ہی دینا۔ جنہ دے پیچھے کوئی ہویا نہیں پڑھن والا، انہوں نے پھر اوتھے لائیو چتر پہنے نے انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اور حقیقت بات میں کہہ رہا ہوں، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا۔ اللہ پاک ہدایت دے، ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو یکجا ہو کر ان باطل قوتوں سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ جو بٹ چکے ہیں، ہمارا شیرازہ جو بکھر چکا ہے، کاش ایسا ہو کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور ہم جمع ہو کر ہم ان باطل قوتوں کا مقابلہ کریں جو کبھی مرضیت کی صورت میں ہمارے آڑے جو کبھی کسی صورت کے اندر آ کر ہمارے اسلام پر حملہ کر رہی ہیں، مختلف صورتیں اختیار کی جاتی ہیں ہمارے اسلام پر حملہ کرنے کی۔ اللہ ہمیں ان سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے جب تک گھر کے مسئلے ختم نہیں ہوں گے بندہ باہر جا کر کیا دیکھے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس محاذ پہ بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، فرمایا اور جس بندے نے میرے ذکر سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی زندگانی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ جو بندہ بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ رب العالمین اس کی زندگانی کو تنگ فرما دے گا، تنگ۔ جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ جو بھی اس کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ نے خود فرما دی کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا روح گردانی کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زندگانی کو تنگ فرما دوں۔ پھر چاہے اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں کیوں نہ ہو، لگزری گاڑیاں ہوں، لگزری مکانات میں رہتا ہو،
آسودگیوں میں رہتا ہو، سہولیات میں زندگی بسر کرتا ہو، تو اللہ رب العالمین اس کی سہولیات کو بھی نہیں دیکھے گا، اللہ رب العالمین اس کی لگژری گاڑیوں کو بھی نہیں دیکھے گا، اس کو کہیں پر بھی چین نہیں آئے گا، کیونکہ جس نے رب کے ذکر سے اعراض کر لیا اس کا ذہنی سکون بھی چھن جاتا ہے اور قلبی سکون بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہے کیا؟ فقہا نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر لکھا گیا، مفسرین نے لکھا ہے، کہا کہ اس ذکر سے مراد قرآن ہے اور نماز ہے۔ اب اگر اس کا ترجمہ کریں تو یوں بنتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے نماز اور قرآن سے منہ موڑا میں اس کی زندگانی کو تنگ کر دوں۔ آج پیسہ بھی ہے، سہولیات بھی ہیں، گرمیوں میں اے سی بھی لگ گیا، سردیوں میں ہیٹر بھی لگ گیا، گاڑی میں بیٹھے، لگژری گاڑی ہے، گرمیوں میں اندر اے سی چلایا، سردیوں میں اندر ہیٹر چلائے، لیکن پھر بھی کہا یہاں چین نہیں آتا، کاری سب دعا کرو، بڑی پریشانی ہے، سمجھ نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہو کی ایسا نہیں۔ جب پوچھا گیا نا حضرت نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں۔ تو بھائی جن چیزوں کے اندر خدا نے چین رکھا ہے وہ تو تم اختیار نہیں کرتے، جن میں چین ہے ہی کوئی نہیں ادھر تم بھاگے پھرتے ہو۔ قرآن میں اللہ نے چین رکھا ہے، قرآن کی تلاوت کرو، یہ رب کا ذکر ہے۔ اللہ نے نماز میں چین رکھا ہے، نماز پڑھو، اس میں دلوں کا سکون ہے، اس میں دلوں کا چین ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اتنی اللہ کی پاورفل کتاب ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہا کہ محبوب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے نا تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے، پاش پاش ہو جاتے۔ قرآن اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ قرآن کی پاور ہے۔ ہم نے قرآن کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں، آج ہم مسلمان قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم مقام صفا میں بیٹھے تھے تو آقا اسلام تشریف لائے، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح وہ وادی بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے 2 کوہان والی اونٹنیاں لے کر آئے؟ فرمایا کون چاہتا ہے تم میں سے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور ہم سبھی یہ پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تم میں سے ہر شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ جا کر قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لے یا پھر ان کی قرات کر لے کہ اس کا یہ 2 آیتیں سیکھنا یا 2 آیتوں کی قرات کرنا یہ 2 کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے 3 آیات پڑھی یا سیکھی فرمایا یہ 3 کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا جس نے 4 پڑھی یہ 4 کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا جتنی آیات کی تعداد بڑھے گی اتنی اونٹنیوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے۔ قرآن کی عظمت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، آپ نے ایک روایت نقل کی ہے فضائل قرآن میں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کس نے تلاوت کی؟ اللہ نے۔ اور جس کا کلام وہ خود پڑھے نا تو مزہ ہی کوئی اور ہوتا ہے۔ قربان جاؤں ان فرشتوں پر جنہوں نے رب سے ہی رب کا کلام سنا، رب سے ہی رب کا کلام سنا، کہ 2000 سال قبل اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی نا، جب یہ پڑھی دونوں سورتیں تو فرشتے سن کر حیران ہو گئے۔ فرشتے کہنے لگے مبارک ہو اس امت کو جس امت پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ فرشتے مبارکبادیاں دے رہے تھے، کہا مبارک ہو ان سینوں کو جو سینے اس قرآن کو اٹھائیں گے، اور حفاظ کی بھی وہ پہلے سے مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے۔ کہا کہ مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں پر اس قرآن کی تلاوت ہو۔ اتنا عظیم ہے قرآن مجید فرقان میں۔ آج ہمارے لوگ قرآن مجید سے دور ہوتے ہیں، ہمیں عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے نا، ہمیں قرآن کی عظمت کا ہمیں نہیں پتا۔ ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے جی، کبھی قسم اٹھانی پڑ جائے تو قرآن اٹھا لیتے ہیں، ہاں جی، اور کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو گھر میں قرآن خوانی کرا لی، تبھی ہاں جی، کبھی کوئی اور معاملہ بن گیا تو ہم نے قرآن اٹھا لیا، بیٹی کو بیاہ رہے ہیں تو جہیز میں قرآن دے دیا۔ خدا کے بندے یہ تیرے رب کا کلام ہے، اللہ کے بندے رب کا کلام ہے۔
ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا کیا چیزیں بیان فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک رات اپنے کھجوروں کے کھلیان کے اندر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ فرماتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جیسے میں نے تلاوت شروع کی نا میرا گھوڑا بھی دکنے لگ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں رک گیا، گھوڑا بھی رک گیا۔ فرماتے ہیں پھر جب میں نے تلاوت شروع کی پھر گھوڑا بھی دکنے لگ گیا۔ فرماتے پھر رک گیا، تیسری بار جب میں نے پھر کی پھر گھوڑا بھی دکنے لگ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جلدی بھاگا کیونکہ گھوڑے کے پاس میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا تاکہ کہیں گھوڑا اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کہا کہ پھر جب میں نے اپنے سر کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھی تو ایک سائبان تھا جس کے اندر چراغ روشن تھے اور وہ آسمان کی طرف چڑھتا جا رہا تھا۔ کہا تھوڑی دیر بعد وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گئے، اوجھل ہو گئے۔ کہا صبح میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے حاضر ہو کر عرض کی حضور اسی طرح میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو حضور میرا گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ حضور سے صرف اتنی بات کی، صرف اتنی بات، حضور میں تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن حدیر تم پڑھتے رہتے؟ کہا کہ حضور میں نے پھر پڑھا پھر بدکنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا ابن حدیر تم پھر پڑھتے؟ عرض کرنے لگے حضور میں نے پھر بھی پڑھا۔ کہا پھر بھی گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا ابن حدیر تم اور پڑھتے؟ کہا کہ حضور میں اس لیے رک گیا کہ میرا بیٹا یحییٰ قریب تھا، میں ڈر گیا کہیں گھوڑا اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کہا کہ حضور پھر میں نے جب اپنے سر پر دیکھا تو وہ ایک سائبان تھا جس کے اندر چراغ روشن تھا، پھر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن حدیر وہ کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے آئے تھے۔ کہا کہ ابن حدیر اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے یہ فرشتے موجود رہتے اور دنیا والے بھی اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ رات کا واقعہ تھا، رات چلی گئی، میرے حضور پھر بھی بتا رہے ہیں وہ کون تھے۔ مولوی کہہ رہا ہے یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں مولوی بخاری و مسلم کی نا ساری، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ علم غیب ہے کدھر۔ بس جب خدا دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، نظر نہیں آتی پھر کوئی بھی بات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو سمجھیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن حبل اللہ ہے۔ کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے۔ فرمایا اس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا دست قدرت میں ہے۔ فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ رب کے قرب کا ایک آسان سا طریقہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، عاشق قرآن بن جانا، یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ کسی نے کہا تھا نا میرے دل کی طرف آتے ہیں بہت سے راستے، راہ خلوص سے آنا فاصلہ کم پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے رب کے قریب ہونے کا، یہ کم فاصلہ ہے اس کے قرب میں جانے کا۔ کبھی ذوق بنایا کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس غرض سے کیا کریں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور میں رب کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ اور نماز میں بھی ذوق بنایا کریں، نماز قضا نہ ہونے دیا کریں، مر جاؤں میری نماز قضا نہ ہو، ذوق بنایا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ فرمایا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں فرشتوں سے کہتا ہوں دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ کہا کہ پھر میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ بات بندے تیرے اور میرے درمیان ہے، تیرے لیے وہ سب کچھ ہے جو تو مجھ سے مانگے گا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے اب تیرے اور میرے درمیان یہ معاملہ ہے، تو مجھ سے جو بھی مانگے میں تجھ کو عطا فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اسلام زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد۔ کوشش کیا کریں قرآن مجید سے اور نماز سے اپنا دل لگائیں۔ نماز سے وسلیم بھائی اکثر ایک شعر پڑھتے ہوتے ہیں کلندر لاہور اقبال کا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر،
لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرورے کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اور یہی وجہ ہے سرکار، یہی وجہ اقبال کو پتا تھا کہ ان باتوں میں کیا ہے، تبھی تو اس وقت ہماری خستہ حالت دیکھ کر اقبال نے کہا تھا وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گیا نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث ہیں کیا، ہم اس باتوں کی طرف ہی نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، آپ جس گاؤں میں رہا کرتے تھے نا، آپ نے لوگوں کی جب حالت دیکھی تو آپ نے وہاں سے اپنا بستر اٹھایا اور آپ جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ بڑے نیک بزرگ تھے، چند دن گزرے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت نہیں ہے، بڑے پریشان ہوئے کہ یار اللہ والوں کی قدر لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار بڑے نیک بندے تھے، پارسا تھے، متقی تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور ان کے دم کرم سے تو اللہ برکتیں رحمتیں نازل کرتا ہے، یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تیرے میرے سے پوچھا کہ حضرت کدھر گیا، لوگوں نے بتایا کہ آپ تو جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ چند موت پر بندے اکٹھے ہوئے، آپ کے پاس گئے، آپ جنگل میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، کہنے لگے حضرت یہاں کیا کرنے آ گئے آپ، جنگل کے اندر بے یارو مددگار ہیں، آپ یہاں پر تنہا ہیں، چلیں وہاں پر شہر کے اندر چلیں، وہاں آپ کو سہولیات ملے گی، یہاں آپ کا کون ہے، یا تو ہم یہاں آپ تنہا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سال تستری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی کہ تنہا ہے، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کس نے کہا میں یہاں تنہا ہوں، تمہیں کس نے کہا میں یہاں اکیلا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب اس سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب اس کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے تو میں قرآن کھول کے تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن تو ایسی چیز ہے، یہ رب کا کلام ہے، اللہ نے باتیں کی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کیا، وہ خدا کے، تو یہ ساری خدا کی باتیں جو اللہ نے اپنے محبوب سے کی، ہم دیکھیں تو صحیح، یہ کلام الہی ہے، کلام الہی اللہ کا کلام۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔